کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیے بیک گراؤنڈ کے طور پہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ مئی 2020 میں آئی تھی جس نے ہائی لائٹ کیا شوگر پرائس مینیپولیشن, فائنینشیل کارپوریٹ فراڈ, منی لانڈرنگ, پرائس ہائیک, یہ تمام چیزیں اس نے ہائی لائٹ کی. اس کی روشنی میں وفاقی حکومت کو جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو وفاقی حکومت نے ایک 3 براڈ اسپیکٹرم کے اوپر ایکشن میٹرکس اپروو کیا. ایک تھا پینل ایکشن کا کہ جہاں پہ کوئی جرم سرزد ہوا ہے اس کی باقاعدہ قانون کے تحت انویسٹیگیشن کر کے اس کے اوپر قانون کے تحت کارروائی کی جائے. دوسرا ایڈمنسٹریٹو ایکشن تھے جو منسٹری آف انڈسٹریز کو تفویض کیے گئے جس میں شوگر پرائس کنٹرول کرنے کے لیے اور پرائس فکسیشن کے لیے اقدامات جو کیے جانے ہیں ایڈمنسٹریٹولی انٹر منسٹریل سطح پہ یا انٹر پروونشل سطح پہ وہ تفویض کیے گئے انہیں. اور تیسرا اس کا پوائنٹ تھا جو لیجسلیٹو ریفارمز تھی کہ قوانین میں جہاں کہیں سکم تھا اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ اوور آل یہ جو پوری انڈسٹری ہے اور یہ بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی قیمت آل آف سڈن بڑھ جاتی ہے, انکنٹرولڈ ہے اور یہ صرف ایک بیسک کموڈٹی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ہی مسئلہ یہ ہے. اور اتفاق کی بات ہے کل مجھے کسی نے 1971 کا الف نون کا ایک اسکرپٹ بھی بھیجا جس کے اندر اس وقت بھی چینی کی قیمت کا مسئلہ تھا, ایوب صاحب کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ تھا. تو یہ بڑا پرانا کرونک مسئلہ ہے لیکن اس مسئلے کی جڑ کے اوپر کمیشن کی جو رپورٹ تھی وہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتی ہے کہ اصل وجوہات کیا ہے اور وہ کون سے پلیئر ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال اب ذرا مئی 2020 سے لے کے آج ہم مارچ 2021 میں بیٹھے ہیں, اس تک کا سفر جو تھا وہ کوئی آسان سفر نہیں ہے. ایک تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو احتساب کا کام ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, موسٹ انتھینکفل جاب ہے. اس میں آپ دوست نہیں بنا سکتے, آپ کو لوگوں کو آپ سے شکایت ہی ہونی ہے. بہرحال اس کا جج تو کہیں عدالتوں میں ہی ہوگا, عام رائے میں اتنا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ سخت کام کرنے کی ذمہ داری چونکہ میری ہے تو اس لیے میں اس کو جاری رکھ رہا ہوں. کابینہ نے جو ایکشن میٹرکس اپروو کیا سب سے پہلے مئی میں, اس کے بعد پہلا چیلنج آ گیا اس کے اوپر کہ وہ ایکشن میٹرکس کو ہی چیلنج کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں, تینوں جگہ پہ اس کو چیلنج کیا گیا. تینوں جگہ پہ حکومت نے اس کا بھرپور دفاع کیا اور تینوں فورمز کے اوپر یہ قرار پایا کہ یہ ایز پر لا ہے. سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا گیا, سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آیا کہ یہ ایکشن میٹرکس کے اوپر پورا کاروائی ایز پر لا, تمام ادارے جن کو تفویض کی گئی ہے وہ کرنے کے لیے بالکل آزاد ہیں. اور شوگر کمیشن کی رپورٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو قانون کے برخلاف ہے یا کسی کو ٹارگٹ کر رہی. جو ایکشن میٹرکس میں پینل ایکشن میں جو چیزیں لکھی گئی تھی صرف آپ کی یادداشت کے لیے میں دہراتا چلوں کیونکہ یہ کانٹیکسٹ بڑا لازمی ہے. اس میں نیب کو سبسڈی سے متعلقہ چیزیں بھیجی گئی وفاقی کابینہ کی طرف سے کہ جو پچھلے 5 سالوں میں جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں اس میں جو سبسڈی کی مد میں اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو اس کی کارروائی کریں اور اپنے قانون کے مطابق اس پہ ایکشن لیں. دوسرا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو کہا گیا. یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں 13 سال سے ایک اور معاملہ جو پہلے ان کی رپورٹ آئی تھی اس کو لے کے اسٹے آرڈرز چل رہے تھے, وہ بھی پچھلے 8 ماہ میں ختم کروائے گئے. اور پھر کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی نئی فائنڈنگز کے ساتھ ایک رپورٹ جاری کی اور اب جرمانے بھی عائد کر رہی ہے ان کمپنیز کے اوپر, ان ملز کے اوپر جو اس کسی بھی بے ضابطگی کا ارتکاب کر رہے ہیں. ایف بی آر کو تفویض کیا گیا کہ 5 سالہ پچھلا ان کا آڈٹ کیا جائے اور جو فائنڈنگز آئی ہیں شوگر کمیشن کی اس مد میں پھر دیکھا جائے کہ کیا ٹیکس چوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اب تک ایف بی آر 400 ارب سے زائد کی لائبلٹیز امپوز کر چکی ہے اور تقریباً جو 200 سے 300 ارب تک کی فردر لائبلٹی کے جو ایکشنز ہیں ان پہ اس وقت انجنکشنز ہیں, اسٹیز ہیں, وہ بھی انشاءاللہ جلد خارج ہوں گے اور اس کے اوپر بھی کارروائی ہوگی. یعنی کہ جو اس فائنڈنگ کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی اس سے واضح ہوا کہ 5 سال میں اتنا ٹیکس کی مد میں انڈر دا بکس کام کیا گیا جس کی وجہ سے وہ لائبلٹیز امپوز کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اسی کی وجہ سے اس سال جو ٹیکس کی مد میں کلیکشن ہوئی وہ پچھلے سال سے 100% سے زائد تھی
جو FBR نے کی ان لائٹ آف کہ وہ جو پریکٹسز آئیڈینٹیفائی ہوئی کہ کس طرح سے انڈر دا بک سیلز وغیرہ کی جاتی ہیں، ان کو جب روکا گیا تو آپ کی ریونیو جنریشن جو ہے ٹیکس کی شوگر انڈسٹری سے وہ بڑھ گئی۔ ایک معاملہ صوبوں کو اینٹی کرپشن کو سونپا گیا جو کین کی سیل پرچیز سے متعلقہ تھا۔ اس مد میں جتنی کارروائی ہوئی ابھی تک کے پچھلوں سالوں کے بقایا واجبات سارے کسانوں کو ادا ہو چکے ہیں، جو کبھی ماضی میں نہیں ہوا کہ ایک ساتھ ادا ہو جائیں۔ اس سال کی ادائیگیاں بھی ابھی چل رہی ہیں، کچھ ملوں نے اس پہ بھی اسٹے لیا ہوا ہے لیکن اس کو بھی ایکٹیولی پرسو کیا جا رہا ہے۔ آخری چیز تھی FIA، جو اس وقت وجہ کافی ڈسکشن میں آ رہی ہے۔ FIA کو 2 ایشوز بھیجے گئے۔ ایک ایشو بھیجا گیا فیک ایکسپورٹس ٹو افغانستان بائی ملز، کہ سبسڈی لے کے افغانستان کو جو سیل کی گئی تھی، اگر آپ یاد کریں تو کمیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ٹرک جو صرف 20 ٹن مال کیری کر سکتا ہے اس پہ 90 ٹن 100 ٹن کی بلٹیاں کٹی ہوئی تھی۔ تو اس مد میں افغانستان سے سارا ڈیٹا لے کے اس کو کراس ریفرنس کر کے مل وائز یہ پتا کرانا تھا کہ کس کس نے اس مد میں، کیونکہ وہ بیک ٹو بیک آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے، وہ FIA کے اسلام آباد زون کو دیا گیا۔ دوسرا اس کا حصہ جو تھا فائنینشیل فراڈ اور منی لانڈرنگ کا، کمیشن کی رپورٹ میں چونکہ 9 ٹوٹل اس میں بڑے گروپس جو تھے یا ملز جو تھی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ ان کا آپ نے آڈٹ کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ ملوں کا فائنینشیل فراڈ، کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ انڈیکیٹ ہوا تھا، تو اس کے اوپر چونکہ وہ آفینس تبھی بنے گا جب کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی، تو وہ معاملہ FIA لاہور زون کو تفویض کر دیا گیا۔ جب یہ معاملہ لاہور کو تفویض ہوا وہ اگست 2020 تھا۔ جیسے یہ معاملہ تفویض ہوا تو 2 گروپس نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس میں سے JDW اور ال عربیہ، یعنی کہ سلمان شہباز صاحب کی جو گروپ ہے اور جہانگیر توہین صاحب کا گروپ ہے، اس نے اس اقدام کو چیلنج کر دیا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے امیڈیٹلی ٹیمپریری انجنکشن، تو آپ جیسے عدالت جاتے ہیں آپ کو ملتا ہے کہ جب تک کیس سنا نہیں جاتا کوئی کارروائی نہ کی جائے، تو وہ FIA کی کارروائی روک دی گئی۔ نومبر میں ڈویژن بینچ لاہور کا، آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا ڈیسیژن آیا، اور اس ڈیسیژن کے مطابق انہوں نے یہ ڈیسیژن ہے اس کا، ایک میں اس کی لائن پڑھ دیتا ہوں۔ وی ہولڈ دیٹ FIA، اچھا اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیونکہ یہ آج بھی بار بار دہرایا گیا کہ FIA از ایکٹنگ آؤٹ سائڈ جورسڈکشن۔ یہ کہا گیا کہ FIA اپنے قانونی دائرہ کار سے باہر تجاوز کر کے ایکشن لے رہی ہے، لیکن یہ چیز پہلے لاہور ہائی کورٹ میں یہ دونوں جو گروپس تھے اس کو چیلنج کر چکے تھے، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ ڈویژن بینچ تھا، ان کا یہ فیصلہ ہے نومبر 2020 کا، جس میں ان کا وی ہولڈ دیٹ FIA ہیز lawfully and competently taken cognizance of the matters and to this extent petitions are dismissed، کہ FIA جو ہے وہ اپنے قانون اور دائرہ کار کے مطابق کمپیٹنٹ ہے کارپوریٹ فراڈ، منی لانڈرنگ اور اس طرح کی تمام کارروائیاں کرنے کا۔ بلکہ حکومت نے یہ کیا تھا کہ اس میں FIA کے ساتھ SCCP کو بھی کہا تھا کہ یہ مل کے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرے، لیکن اس کیس میں انہوں نے کہا کہ SCCP کی ضرورت نہیں ہے، FIA انڈیپینڈنٹلی اس میں انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اور اس کی جورسڈکشن ہے، تو جس کے بعد سے اب FIA انڈیپینڈنٹلی یہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے۔ جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو FIA نے ایک انکوائری رجسٹر کی۔ FIA کا جو پروسیس ہوتا ہے نیب کی برعکس ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ پروسیس ہے کہ یہ پہلے ایک انکوائری آتھرائز کرتے ہیں، اس کو انکوائری کو رجسٹر کرتے ہیں، امیڈیٹلی گرفتاری بھی نہیں ہوتی ہے، اور انکوائری کے بعد اگر پرائما فیسی کہ بیسک اگر کیس کے فیکٹس ہوں تو پھر یہ اس کی انکوائری کی بیس کے اوپر FIR رجسٹر کی جاتی ہے۔ تو پہلی سٹیج کے اوپر 134/2020 انکوائری رجسٹر ہوئی لاہور میں، جس کے مطابق جو انکوائری جب کی گئی تو جب پرائما فیسی کیس اسٹیبلش ہو گیا فائنینشیل کرائم اور منی لانڈرنگ کا، تو اس کی مد میں کچھ فردر FIRs کی گئی۔ اس انکوائری کی کارروائی میں پہلی FIR ہے 39/2020، یہ رمضان شوگر مل اور ال عربیہ وغیرہ کے معاملات کے اوپر تھی۔ اس میں 25 ارب سے زائد منی لانڈرنگ کا چارج ہے۔
پروون نہیں ہے، چارج ہے کہ یہ 25 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے فیک بے نامی اکاؤنٹس کے تھرو، اور پھر بعد میں پیسہ کیش کی صورت میں نکال دیا گیا ہے۔ اس میں شہباز شریف اور ان کے بیٹے اور یہ لوگ نامزد تھے، اس میں بھی انکوائری انویسٹیگیشن کا پروسیس جاری ہے۔ سلمان شہباز ملک میں نہیں ہے، اس کو پروکلیمڈ افینڈر قرار دلوایا جا چکا ہے، ابھی وہ ریڈ نوٹسز اور دوسرا سلسلہ جاری ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کوٹ لکھپت میں کورٹ سے آرڈر لے کے انویسٹیگیٹ کیا جا چکا ہے، ابھی ان کے جو فردر فائنینشیل میٹرز ان کو اپروو کیا جا رہا ہے۔ دوسری ایف آئی آر اس میں ہوئی 51/2020، یہ جے ڈی ڈبلیو گروپ کے اوپر ہوئی، جس میں جے کے فارمنگ سے متعلقہ منی لانڈرنگ 4.35 ارب روپے کا چارج ہے، انویسٹیگیشن ہے، ایف آئی آر ہے۔ اس کے اوپر جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی تو وہ عدالت میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر چلان داخل کرے گا، جس کے مطابق جو بھی اس کی انویسٹیگیشن کی فائنل فائنڈنگز ہوں گی کہ جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے وہ دے گا۔ تو اس وقت یہ انویسٹیگیشن ہے ایک۔ دوسری اس کی مد میں جو انویسٹیگیشن داخل کی گئی وہ جے ڈی ڈبلیو کی فاروقی پلپ ملز سے متعلقہ تھی، جس کے اندر الزام تھا 3.14 ارب کی منی لانڈرنگ کا اور لیرنگ کا۔ اور تیسری ایف آئی آر جو داخل کی گئی وہ بھی جے ڈی ڈبلیو کے اکاؤنٹ سے متعلقہ تھی، جس میں کچھ فیک اکاؤنٹس اور چیزوں کا ذکر ہے، اور وہ 2.2 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور کارپوریٹ فراڈ کا بھی اس میں ایلیگیشن ہے۔ یہ 3 ایف آئی آر داخل ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ میں صرف یہ پاز لے کے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، کسی کی یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے۔ شوگر انکوائری کمیشن کی فائنڈنگز میں جو چیزیں آئی، وفاقی کابینہ نے اس کے اوپر کچھ احکامات جاری کیے، وہ احکامات مختلف کورٹس میں چیلنج بھی کیے گئے، ان کی لیگیلٹیز کو دیکھا گیا، کورٹس نے کہا کہ یہ بالکل احکامات درست ہیں، قانون کے مطابق ہیں اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے مطابق جن اداروں کو وہ کارروائی بھیجی گئی ان تمام نے اپنے ایکشنز ڈیو ڈیلیجنس اور ڈیو پروسیس فالو کر کے کی، اور وہ ہو گیا۔ اب اس میں چاہے وہ مل کسی ہمارے اپنے حکومت کے شخص کی ہو یا کسی اپوزیشن کے شخص کی ہو یا کسی عام آدمی کی ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، نہ ہی قانون کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور نہ ہی کسی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، نہ ہی کر سکتا ہے، کم از کم اس گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ جو یہ تمام جو کاروائیاں ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو تسلسل سے ہم نے دیکھی اور جس میں آج بڑی احترام کے ساتھ بھی اور بڑے معذرت کے ساتھ بھی شوگر ملز والوں کی طرف سے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی گئی کہ جی ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا حکومتی سطح پہ۔ اب اس میں یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب یہ کاروائیاں شروع ہوئی تھی تو بہت زیادہ ان سے بات چیت کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ اس بات چیت کے نتیجے میں کچھ عرصہ تو چینی کی قیمت کم ہوئی، لیکن بڑی حیرت کی بات تھی کہ اس وقت ابھی کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی کرشنگ سیزن شروع ہوا 1-2 ماہ کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ پھر چینی کی قیمت میں وہی ٹرینڈ آ گیا بڑھاؤ کا۔ اب جب ایک پروڈکٹ بن رہا ہے اور اس وقت اس پروڈکٹ کی اویلیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے، تو جب پروڈکٹ بنتا ہے تو اس کی ایک کاسٹ ویلیو ہوتی ہے، اس ویلیو کے اوپر کچھ ایک ٹیکسیشن ہے اور کچھ اس کے اوپر پروفٹ ریشو ہے، اور وہ ڈیٹرمن کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ جب انہی ملوں نے سبسڈی لینی ہوتی ہے باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے تو بڑے ہی دوڑ بھاگ کر کے سفارشیں کرا کے ایکس مل پرائس مقرر کر لیتے ہیں۔ لیکن الف نون کے 1971 کے واقعے سے لے کے اور ایوب خان کے 1960 سے لے کے آج تک ہماری کسی حکومت نے بھی ایکس مل پرائس مقرر نہیں کی۔ بیسک کموڈٹی ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ کا سب آپ کو معلوم ہے، گنا کتنے کا مل رہا ہے، خرچہ کتنا ہو رہا ہے، ریکوری ریشو گنے سے کتنی ہے، پرائس آپ مقرر کر سکتے ہیں اگر نیت ہو تو۔ ایکس مل پرائس مقرر کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں، لیکن چونکہ کبھی ایکس مل پرائس مقرر نہیں کی گئی، اس لیے شوگر بننے کے بعد 3 سے 4 ماہ کرشنگ ہوتی ہے، باقی 8 ماہ چینی کی قیمت وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ چینی آپ کو 50 روپے میں بیچیں یا 100 روپے میں بیچیں یا 120 یا 140 میں بیچیں۔
اب اسی ٹرینڈز کو لے کے جب یہ انویسٹیگیشنز چل رہی تھی شوگر سے متعلقہ، تو حکومت کے پاس یہ رپورٹس آئی کہ رمضان میں جا کے چینی کی قیمتوں میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو ایک پروفٹنگ مافیا ہے، سٹہ باز ہیں، انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ جی یہ تو بڑا ہمارا سیزن آ رہا ہے، کیونکہ رمضان میں تو چینی کی کھپت بھی زیادہ ہوتی ہے، آرڈنری کسٹمر، تو اس وقت اس کی قیمت میں فردر 20 سے 30 روپے کے اضافے کیے جا رہے تھے۔ تو اس کے اوپر بیسڈ ایف آئی اے نے لاہور میں ان سٹے بازوں کے خلاف اور کراچی ایف آئی اے نے ایکشن کیا کوآرڈینیشن میں وفاقی حکومت کے ساتھ اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ، اور لیپ ٹاپس، موبائل فونز، کمپیوٹرز، یہ نارمل ہینڈ ریٹن لیجز وہ برآمد کیے، اور ان کے میں سے جو شواہد سامنے آئے وہ واضح ہو گیا کہ یہ بالکل جو ہمارے پاس رپورٹ تھی وہ درست تھی، اور ان واٹس ایپ 16 میجر واٹس ایپ گروپ ہیں جو پورے ملک میں چینی کی قیمت کا تعین کرتے ہیں، اور وہ چلاتے ہیں، وہ مقرر کرتے ہیں کہ چینی وہ لوگ نہیں ہیں جو چینی بنا رہے ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جو گنا اگا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زبانی، اب تو کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ جب یہ شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ آ گئی تھی اس کے بعد تو یہ قانون بن گیا تھا کہ اب 15 روز سے زائد فارورڈ سیل نہیں کر سکتے، وہ 15 روز پہ کیپ ہو گئی تھی، لیکن اس کا توڑ ہمارے شہزادوں نے یہ نکالا کہ وہ واٹس ایپ گروپس کے اوپر زبانی کلامی ملوں کا سٹاک بیچ رہے تھے، سٹاک مل میں پڑا ہوا ہے پاکستان میں، بائی دا وے جتنے گوڈاؤنز ہیں بڑے گودام صرف ملوں کے اندر ہیں، کیونکہ ملیں کافی بڑی ہیں، ادھر ہی پڑا ہوا اسٹوریج، اور ان کے ساتھ ملی بھگت سے کہ چینی آج باقاعدہ اگر آپ واٹس ایپ گروپس کا دیکھیں، میرے پاس ان کی وہ تمام پہلے بھی میڈیا کے پاس آلریڈی موجود ہیں پچھلے ہفتے سے، کہ واٹس ایپ کی جی چس آ گئی، اتنا ریٹ لے جانا ہے، اتنا ریٹ کرنا ہے۔ اب وہ ایک آدمی جو کوئی رجسٹرڈ بروکر نہیں ہے، وہ سپلائر بھی نہیں ہے، اس کے نام کی کوئی کسی کی کمپنی رجسٹر بھی ہوگی لیکن کسی کی نہیں ہے، بکس کے اوپر وہ کوئی سیل پرچیز نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ دام نکالتا ہے۔ وہ آج یکم اگر اپریل ہے تو آج 9200 روپے کی اگر 100 کلو کی بوری ہے تو وہ آج آپ کو ریٹ دے گا جی کہ 30 اپریل کو 9600 روپے کی بوری ہوگی، اور پھر اسی پہ ٹریڈ ہوگی، اور پھر مل بھی اس کو بوری دے گی کیونکہ وہ 30 دن پہلے اس کی چیز کو عمل کر رہی ہے۔ اور اب جو ہمارے پاس جو انویسٹیگیشن میں چیزیں آ رہی ہیں کہ اس سٹے بازی میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان مل والوں کو بھی پیسہ دیا جاتا ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ اپنے بیانات میں، اپنے کنفیشن میں، اپنے لیجر سے دکھایا ہے کہ میں اگر جو چینی کی بوری بیچ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے مل والا بھی کوئی اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ آج مارکیٹ میں جب میری چینی اٹھائی جا رہی ہے تو اس کی مارکیٹ میں کیا قیمت ہے۔ تو اگر اس نے سیزن کے شروع میں 80 روپے کلو رکھی ہوئی تھی تو آج اس کو پتا ہے کہ وہ چینی مارکیٹ میں 120 یا 130 کی اگر ہے تو وہ بھی آپ کو 80 کے حساب سے نہیں دے گا، وہ بھی آپ کو اسی حساب سے چینی دے گا، یعنی کہ وہ جو سٹے والا پرائس اسکیلیشن کر رہا ہے اس کا بینیفٹ وہ بھی مل والا بھی اٹھا رہا ہے۔ اور پھر یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں فیک اور بے نامی اکاؤنٹس، ان اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرائے جاتے ہیں اور وہ پورے ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اس کارروائی کے نتیجے میں لاہور زون نے 10 ایف آئی آر رجسٹر کی ہیں، ان 10 ایف آئی آرز میں جو میجر ہمارے سامنے چیزیں آئی ہیں 464 پرسنل اکاؤنٹس ہیں 40 بڑے سٹا پلیئرز کے، اس میں تقریباً 106 ارب روپے کا ٹرن اوور ہے اس سیزن کا، جس میں ابھی بھی بیلنس 320 ملین کا یعنی کہ کوئی 32 کروڑ کا تھا، وہ یہ اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی کے لیجر سے 392 فیک بے نامی تھرڈ پارٹی اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو انڈیویجول کے اکاؤنٹس ہیں، اور اس میں ٹرن اوور جو ہے وہ 667 ارب روپے کا ہے۔ کتنے اکاؤنٹ ہیں؟ یہ 392 بے نامی اور فیک اکاؤنٹس ہیں، تھرڈ پارٹی اکاؤنٹس ہیں، ان کو بھی فریز نہیں کیا گیا۔ یہ 667 ارب روپے کی ٹرن اوور ہے، لیکن تمام بینکس کو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ ڈیٹا دے دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کو بھی یہ ڈیٹا دے دیا گیا ہے کہ جو نو یور کسٹمر CDD پروٹوکولز
اور FIA ایکٹ کے تحت جو کارروائی کرنی ہے وہ یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس کے اوپر کارروائی کریں. پرائمریلی ہر بینک کی رسپانسبلٹی ہے ٹو نو یور کسٹمر انڈر منی لانڈرنگ ریجیم, اور جو FATF کی بھی ہم سے ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر ایک شخص کا میری برانچ کے اندر اکاؤنٹ ہے اور وہ ایک عام آدمی ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کا ٹرن اوور ہو رہا ہے, تو یہ رسپانسبلٹی ہے اس برانچ کی, اور اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو دیکھتا ہے ان چیزوں کو, ان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ یہ اس کو جانے کہ یہ کس کا اکاؤنٹ ہے وہ بندہ. تو جو بھی شوگر برانچ والے کو پتا ہوتا ہے جو بندہ شوگر کے کاروبار سے منسلک ہے اس کا ڈیٹا بھی ان سے مانگا گیا ہے. اب یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ایک بہت بڑا سوال ہوگا کہ جی اس چیزوں کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا, اور حکومت یہ کوئی اس شوق میں یہ سارا کام نہیں کر رہی کہ حکومت کو شوق ہے کہ جی کوئی بندے کا سٹے بازی کر رہے ہیں یا پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں تو ہم ان کو پکڑ کے چوکوں میں لٹکانا شروع کر دیں. نہیں, حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ پروفیٹیرنگ نہ ہو سکے جب عوام کی جیب سے پیسہ جاتا ہے, بیکاز اینڈ آف دا ڈے وہ آپ اور میں لوگ ہیں جس نے چینی چائے 100 روپے کی خریدنی ہے یا 150 کی خریدنی ہے یا 200 کی خریدنی ہے, وہ پیسہ تو ہماری جیب سے جا رہا ہے. جہاں جا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. اس چیز کو روکنے کے لیے جو فائنل ایکٹ کیے گئے ہیں, ایک تو پنجاب میں ایک قانون جاری کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے ہی پچھلے ہفتے, پنجاب پریونشن آف اسپیکولیشن ان اسینشیل کموڈیٹیز آرڈیننس 2021. اس کے تحت چینی, آٹا, ویجیٹیبل گھی, کوکنگ آئل, ایڈیبل آئل اور چاول, ان کو یہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں ان کے اندر اسپیکولیشن کرنا, سٹے بازی کرنا, مائنس دیکھیے ابھی جو باقی لوگ ہیں اس نے منی لانڈرنگ بھی کی ہے, فیک اکاؤنٹس بھی کھولے ہیں, 420 بھی کی ہے, لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ بھی ایک آفینس قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ پرائس اسپیکولیشن کریں گے, اگر آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہوں گے تو یہ ایک آفینس ہے. دوسری جو اہم چیز کی گئی ہے کہ پنجاب میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ جو سپلائی آف شوگر ہے, وہ جو پوری سپلائی چین ہے اس کی مینجمنٹ کسی ایک محکمے کے پاس نہیں تھی. ایک حصہ کین کمشنر کے پاس ہے, ایک انڈسٹریز کے پاس ہے, ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, کچھ حصے کسی کے پاس پتہ ہی نہیں ہے. وفاق میں شوگر ایڈوائزری بورڈ بیٹھا ہوا ہے, آپ کی جو انڈسٹریز منسٹری ہے اس کے اندر بھی ایک گروہ بنا. تو یہ کوئی ایک ضروری تھا کہ یہ پوری جو مینجمنٹ ہے سپلائی اس کی جائے. اس کے لیے اور قانون موجود تھا لیکن اس قانون کو عملی جامہ آج تک نہیں بنایا گیا. قانون آلریڈی پہلے سے موجود تھا, پنجاب فوڈ اسٹاک کنٹرولز ایکٹ 1958, جو یہ کہتا ہے کہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں ان کی تمام سپلائی چین مینج کرنا حکومت کا کام ہے, لیکن ضروری تھا کہ وہ کسی کے ذمہ لگایا جائے اور اس کے ٹی وارز طے کیے جائیں. تو اس قانون کے تحت پنجاب کی گورنمنٹ نے پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر نکالا ہے 25 مارچ کو, جس کے تحت کین کمشنر اور اس کا پورا ڈپارٹمنٹ اینڈ ڈپٹی کلیکٹرز, ڈپٹی کمشنرز رسپانسبل ہیں شوگر کی سپلائی چین مینجمنٹ کے, کہ گنے کی فروخت شوگر ملوں سے لے کے آپ کی چائے دانی میں چینی تک ایک آفس کو رسپانسبل کر دیا گیا ہے. اور اس سے بھی جو بڑا اہم میں کام سمجھتا ہوں جو وفاق نے اور پنجاب کی حکومت نے کیا ہے وہ ہے ایکس مل پرائس فکسیشن. یہ وہ ہے جو مین مدعا تھا جس کی وجہ سے حکومتی مشینری بے بس تھی کہ کس قیمت پہ چینی بیچوا سکیں. وہ ایکس مل پرائس پہلے وفاق نے پیرامیٹرز دیے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں, اس کے تحت چینی کی قیمت ایکس مل پرائس مقرر کی جاتی ہے, اور پھر صوبے نے اس کی نوٹیفیکیشن کل کر دی ہے. 80 روپے کی ایکس مل پرائس مقرر کی گئی ہے, جو بازار میں شاید انہوں نے 85 روپے کا کہا ہے. اب وہ پرائس جو ہے جو فکس ہو چکی ہے اس کے اوپر ان قوانین کی روشنی میں اس کا اطلاق ہو سکے گا, اور رسپانسبلٹی ہوگی جو بھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں شوگر کا, ان کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہے. وہ مڈل مین, وہ سٹے باز جو ہم سب کے لیے شرمندگی کا بھی باعث تھا, جو چوری بھی کر رہا تھا, جو میں سمجھتا ہوں ناجائز منافع بہت زیادہ کما رہا تھا, اس کو آپ نے بیچ میں سے ختم کر دیا ہے. چینی کا کاروبار ہے, یہ ایکس ملک پرائس ہے, سوٹ کرتا ہے تو کریں ورنہ کوئی اور کاروبار کر لیں, کیونکہ اس سے زیادہ قیمت پہ چینی تو آپ کو پاکستان سے باہر سے مل جائے گی. تو پھر اگر یہ اتنا ہی گھاٹے کا سودا ہے
تو کیوں بھائی ہم اس میں اپنا سر کھپا رہے ہیں؟ آپ کوئی اور کام کر لیں، کوئی جہاز اڑا لیں یا کوئی اور کوئی کاروبار کر لیں، ٹی وی چینل کھول لیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے. کوئی ایسا آپ کام کر سکتے ہیں جو بہتر ہوگا. تو اس میں یہ چینی کی حد تک میں 2-3 چیزیں اور آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ونس اگین، نہ ہی اس کا کوئی ٹارگٹ ہے، نہ ہی اس میں کوئی ہولی کاؤ ہے. سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہو رہا ہے. یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ کو کسی اپنے کا احتساب کرنا ہو. یہ سب سے تکلیف دہ کام ہوتا ہے، میرے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہے. لیکن ہم کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے، تحقیقاتی ادارے کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. سب سے سوال ہونا چاہیے، سب جواب دیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر کل اس تفتیش کے نتیجے میں یہ ثابت ہو جائے کہ جی یہ غلط بات تھی، یہ درست نہیں تھا اور یہ غلط الزام تھا، تو میں سب سے زیادہ خوش ہوں گا. مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جی ہمارے ایسے لوگ نہیں تھے، وہ کسی غلط کام میں نہیں تھے. لیکن جو بھی ہوگا وہ اس ادارے نے کرنا ہے، تو اس لیے کسی کے خلاف کوئی وہ چیز نہیں ہو رہی. ایک چیز اور تھی آج، وہ چونکہ وہ میں پریس کانفرنس کے لیے آیا تھا تو بلاول صاحب کے کچھ فرمودات جو تھے وہ سندھ سے فرما رہے تھے، شاید وہ اکھاڑا میں تھے یا لاڑکانہ میں تھے، پتہ نہیں کہاں تھے. تو جیکو آباد میں تھے، خیرپور میں تھے اور وہاں سے وہ کشمیر آزاد کرانے کے لیے بڑی سخت کوششیں کر رہے تھے. اور کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں جی کہ حکومت کیا کر رہی ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک والا آرڈیننس بھی ہے اس کو بھی چیلنج کریں گے. اور جو کشمیر کے اوپر باتیں ہوئی ہیں کہ جی آپ ایکسپورٹ کا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو میرا تو ان کو صرف بڑا سمپل سا مشورہ ہے بلاول صاحب کو کہ آپ تو فی الحال تو جو سر دست آپ کو شو کاز نوٹس ملا ہے فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اس کی تیاری کریں، اس کا بھی آپ نے ان کو جواب دینا ہے. آپ کہاں اتنے بڑے بڑے دنیا کے مسائل حل کرنے چل نکلے ہیں؟ آپ ادھر لوکل کو بھی فی الحال تو اس کے جواب دیں. 12-13 پارٹیاں آپ اکٹھی چل نہیں سکی اور آپ اس چیزوں پہ آ گئے ہیں. جہاں تک جو فیصلہ سازی کا عمل ہے، فیصلہ سازی کے لیے مختلف فورمز ہیں، میکینزم ہیں، اور الٹیمیٹ فیصلہ جو وفاقی حکومت کا وہ کابینہ میں ہوتا ہے. اور کابینہ میں، اور اس کے پیچھے یہ جو ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد، جس میں جو حکومت کی تشریح جو کرتی گئی وہ کابینہ تھی. اور کابینہ جو ہے وہ کلیکٹیو وزڈم ہے، اس کے اندر ہر طرح کی رائے آتی ہے. اور چونکہ میں خود ان اجلاس میں زیادہ شرکت کرتا ہوں تو عمران خان صاحب جو کپتان ہیں اس ٹیم کے، وہ تمام لوگوں کی رائے لیتے ہیں. اور مجھے نہیں آج تک ایک روز نظر آیا کابینہ کا کہ سب کی رائے کسی ایک چیز پہ متفق ہو. ہر کسی کی رائے مختلف ہوتی ہے، ہر فیصلے کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، وہ کابینہ میں بڑے تفصیل سے ڈسکس ہوتے ہیں اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. چینی کی بھارت سے برآمد کا جو پروپوزل تھا، اچھا درآمد، اللہ کرے ہم برآمد بھی کر سکیں، یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں تو بھجوا بھی سکیں ان کو، اس میں تو ہمارا فائدہ ہے. لیکن جب اس کی امپورٹ کا فیصلہ کیا جانا تھا تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہی تھا. ایک تو اصولی پوائنٹ تھا اور آپ کی فارن پالیسی کا پوائنٹ تھا، فارن آفس کا ویو تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. تو ان چیزوں کے اوپر بڑا کیٹیگوریکلی فیصلہ ہوا گیا. اور وہ فیصلہ ایوری بیٹھ کے آئی تھنک فواد چودھری صاحب نے آپ تک کنوے کیا وفاقی کابینہ کا. نہیں، فواد نے بریفنگ کی تھی کابینہ کی، اور کیبنٹ میں اس دن میں نے آن لائن لاہور سے شرکت کی تھی. تو وہ پرائم منسٹر صاحب نے انسٹرکشن کی تھی فواد کو کہ آپ نے جا کے کیٹیگوریکلی کنوے کرنا ہے کہ جی کشمیر کے ایشو کے اوپر جب تک آپ اس سٹیٹس سے واپس نہیں جاتے ہم بھارت کے ساتھ کوئی کاروبار اس قسم کا نہیں کر سکتے. تو وہ بڑا سمپل تھا. بلاول بھٹو صاحب، ویسے ان سے میرا تو یہی ذاتی رائے ہے کہ اسپیل چیک کیا کریں لازمی، جو بھی آپ کو شہری آنٹی دیتی ہیں تقریر کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنا بھی دماغ استعمال کر لیا کریں. تو بہت شکریہ جی. اب آپ کے کوئی جو سوال ہے. لاہور کی ٹیم میں بھی ہو رہے ہیں جن میں ایڈیشنل ڈی جی ملک صاحب، اس کے بعد رضوان اور جو کامران صاحب ہیں، اسی طرح آپ کی لائف کو بھی تھریٹ ہے. تو ایک تو میرا یہ سوال ہے اس پہ بھی آپ کچھ کاؤنٹر کر رہے ہیں. نمبر 2، جیسے یہ شوگر مافیا ہے اسی طرح ایک کاغذ مافیا بھی ہے.
जब डॉलर लास्ट 1 मंथ से 20 रुपीज नीचे आया तो जो कागज माफिया है वो भी रेट्स को इसी तरह ऊपर लेके जा रहे हैं जैसे शुगर माफिया लेके जा। क्या उस पर भी कोई आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आप गवर्नमेंट आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है कि आपकी लाइफ को, अपनी 3 हफ्तों की लाइफ को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये एडिशनल डीजी को अपने दफ्तर से बाहर भी नहीं जा सकते। देखें, सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी हिफाजत है वो तो सही रास्ते पे चलना है और एक अल्लाह की तरफ से आपको होती है। बाकी ये चीज़ें जो हैं आपको 10 गार्ड्स भी दे दिए जाएं फिर भी कुछ पता नहीं होता, तो ये तमाम चीज़ों से हम लोग बड़े अल्लाह तवक्कुल वाले लोग हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि टीम जो है वो, मैं जो कि FIA के मामलात को देखता भी हूँ तो FIA के अंदर बड़ी अच्छी टीमें हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जो भी आज तक पिछले 1.5-2 साल में उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, चाहे वो पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट थी, ये शुगर वाली रिपोर्ट थी, किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया। जो चीज़ आई है बिल्कुल सामने, और ये सिर्फ एक वजह से मुमकिन था क्योंकि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से पूरी टीम को 1 लाइनर था कि आपने ना किसी को प्रोटेक्ट करना है ना किसी को फेवर करनी, जो हकाइक होंगे वो सामने रखें। और दूसरी हमें ये भी उनको दाद देनी पड़ेगी कि जो भी कमीशन बनाया, जो भी उसकी रिपोर्ट आई, जब फाइनल रिपोर्ट सामने आ गई उसको पब्लिक कर दिया, कोई पॉलिटिकल एक्सीजेंसी सामने नहीं रखी। तो वो इंशाल्लाह जो भी कानून के मुताबिक और जो भी थ्रेट, आपको पता है शुगर कमीशन के दौरान तो DG साहब को डायरेक्ट थ्रेट कर दिया गया था, इन राइटिंग थ्रेट कर दिया था मोबाइल के ऊपर। तो ये कोई इंशाल्लाह सारी चीज़ें उस पर रहेंगी। और दूसरा आप जो माफिया का कह रहे हैं, मेरे भाई, इस मुल्क में इतने माफिया हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमतें अपने आप को एग्जर्ट नहीं करती। जो रेगुलेटर है, जो रेगुलेटर का काम है, कोई भी फील्ड है, कारोबार को प्रोटेक्ट करना हुकूमत का काम है, लेकिन प्रोटेक्ट के साथ साथ उस कारोबार को रेगुलेट करना बड़ा जरूरी है। और रेगुलेटर जब अपनी, देखिए जो चीनी, जब पेट्रोलियम वाली रिपोर्ट पढ़े, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, उसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर रेगुलेटर नाकारा नजर आ रहा है कि रेगुलेटर रहमो करम पे है ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज की, और वो जिस तरह चाहते हैं दिहाड़ी लगा लेते हैं। तो ये तो हर प्रोफेशन में, चूंकि ये बड़े बड़े माफियों पे नजर जाती है तो ये छोटे छोटे तो वैसे ही अंडर द रडार अपना काफी कुछ कर जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारी जितनी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, तो उसको भी देखेंगे। सनाओ साहब भी बेताब हो मेरे ख्याल से। नहीं सर, एक तो ये बता दें जो एक्समिल प्राइस है ये सिर्फ पंजाब के लिए या पूरे मुल्क के लिए? दूसरे इसके जो कंपोनेंट है वो भी बता दें, एक्समिल प्राइस क्या क्या उसमें चीजें शामिल। दूसरा, कोटकना केस की जो रिकॉर्ड है वो मिल गया, उस केस में अब क्या करेंगे? दोबारा उसको ओपन करने जाएंगे और कोटकना केस 3 साल आपकी जरूरत होगी। 3 साल में लैब से मिला है, लैब ने उसको अगर छुपाया है तो उसका कौन जिम्मेदार है? फ्रांचीज में 5 अफराद, यार इतने सवाल सर, फ्रांचीज में 5 अफराद को जिम्मेदार करार दिया, उनके खिलाफ सिविल कार्रवाई करेंगे, क्रिमिनल करेंगे? मैं बारी बारी दे दूं, मैं भूल जाऊंगा, 1 बाय 1 कर। पहला आपका सवाल बताइए, पहला भूल गया। एक्समिल प्राइस, देखिए जो वफाक ने चार्ट जारी किया है वो तीनों सूबों का दिया है, KP, पंजाब और सिंध का। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपना नोटिफिकेशन आप करें। पंजाब ने कर दी है, सिंध से हम बात कर रहे हैं, सिंध भी नोटिफिकेशन करे। अगर नहीं करेंगे तो वफाक नोटिफिकेशन कर देगा, क्योंकि इस पर हमने लॉ मिनिस्ट्री से ओपिनियन ली है। वैसे 2014 की ऑन पेपर लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन मौजूद है कि ये वफाक कर सकता है, लेकिन सिंध अगर नहीं करेगी तो हम एक्समिल प्राइस डिटर्मिन कर देंगे। उसमें जो उसके फैक्टर्स हैं वो मेरे पास अभी लेटर नहीं है, उसके अंदर वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसमें आप उसकी इनपुट जो रिकवरी रेशो है गन्ने की वो लेते हैं, फिर उसमें से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो माइनस करते हैं। लेकिन मेरा जाती इतराज है कि अभी भी उसमें 15 से 20% प्रॉफिट दिया गया है शुगर मिल वालों को। लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक्समिल मुकर्रर की गई है, कोशिश की गई है कि एक ऐसा रेट हो जिसमें मिल्स वाले भी हमसे ताउन करें, उनकी भी एक प्रोडक्ट है बिकेगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगले साल, उससे अगले साल, हर साल ये एक्समिल प्राइस मुकर्रर की जाए और इसका बाकायदा, जिसमें ये लोग भी आके बैठे हैं, ये कोई ऐसे तो नहीं है ना कि हवा में बैठ करनी है, तो वो है। दूसरा आपका सवाल था कोटकना वाला। देखिए कोटकना का जो रिकॉर्ड है वो तो गुमा ही नहीं था, कमीशन ने ये कह दिया वो गुमा ही नहीं था, वो हर वक्त नैब के पास मौजूद था। और ये उन्होंने कुछ मेरे ख्याल है रिजर्व अल्फाज में कह दिया है कि ये ऑलमोस्ट क्रिमिनल एक्ट है, बिकॉज जब कोटकना, SGS और ARY गोल्ड और ये 5-6 केसेस थे जिनका रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद था, लेकिन जब प्रोसिक्यूशन चल रही थी 2012-13 में, तो ये बाकायदा बयान दिया गया है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, नैब की प्रोसिक्यूशन की तरफ से,
کہ جی یہ اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور اب عظمت شیخ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے خود نیب کے ریکارڈ میں وہ کمرے کھول کے دیکھے ہیں کہ وہ اوریجنل ریکارڈ موجود ہے۔ 3 سال آپ کی حکومت نہیں، ذمہ دار جو حکم دیکھیں، اب ہم تو جا کے تالے کھول کے توڑ کے کسی ادارے کے اندر داخل ہو کے دیکھ نہیں سکتے۔ کمیشن بھی ہم نے بنایا نا، اس کمیشن کو یہ ٹی او آر بھی دی گئی کہ آپ نے یہ چیز معلوم کرنی ہے، اور اس ٹی او آر کے مطابق ہی انہوں نے اس کے اندر جا کے دیکھا ہے۔ اب جو وفاقی کابینہ نے کل فیصلہ کیا تھا، شاید فواد صاحب نے پرسوں جو تجویز بھی کیا ہو، اس پہ ایک تو بڑا کیٹیگوریکل ریکمنڈیشن تھی کہ جو 1.5 ملین کی غلط پیمنٹ تھی اس کے اوپر تو انہوں نے کرمنل کارروائی کرنے کا کہا ہے۔ وہ معاملہ کیبنٹ کی طرف سے ایف آئی اے کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر امیڈیٹلی کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ کرے، اور پھر اس میں ریکوری کی پروسیس اور کرمنل پروسیکیوشن کا پروسیس کا آغاز کرے۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہے چینی میں کہ پہلے ایک انکوائری رجسٹر ہوگی، ایف آئی آر ہوگی، اور آگے معاملہ چلے گا۔ دوسرا جو انہوں نے کہا ہے اور کل وفاقی کابینہ نے پاس کیا ہے کہ 2011 سے لے کے 2017 تک اس میں 2 معاملے ہیں۔ ایک یہ ان سوئس کیسز کے اندر سوئٹزرلینڈ میں کیس کو پرسو نہ کرنا اور اس کا بند ہو جانا جبکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا، ریکارڈ کا ہونا، عدالت میں پیش نہ کرنا، غلط سٹیٹمنٹ دینا، اور تیسرا براڈ شیٹ کی آربیٹریشن کی پروسیڈنگز کو ڈیلیجنٹلی پرسو نہ کرنا۔ یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، پرسو نہ کرنا، جس کے نتیجے میں آپ کیس ہار گئے، یا اگر آپ کیس ہارے تو اس میں جو ڈٹرمنیشن ہوئی ایوارڈ کی وہ کم بھی ہو سکتی تھی۔ اس چیز کو بھی دیکھنا۔ یہ تینوں چیزیں انہوں نے کہی ہیں۔ کابینہ نے کہا ہے کہ چونکہ یہ اگر نیب کو دیں گے تو سیدھا سیدھا ایک کانفلکٹ ہوگا، کیونکہ اس میں تو انویسٹیگیشن ہی 2011 سے لے کے 17 تک نیب کی کرنی ہے، تو اس لیے یہ معاملہ بھی ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے۔ اور تیسرا آپ کا آخری سوال بھی تھا گیا مجھے، 5 افراد ذمہ دار ہیں، یہ کرمنل کارروائی ہوگی جی۔ کب کریں گے جی پبلک کب کریں گے؟ پبلک ہو چکی ہے، تو پبلک ہو آپ کہہ رہے تھے اسٹارٹ میں آپ نے کہا 500 پیجز کے، نہیں رپورٹ تو میرے خیال ہے کہ 40 سم تھنگ پیجز کی، باقی تو انیکسچرز ہیں اس کے ساتھ 29 پیجز۔ آخری سوال اچھا میں 2 سوال کریں پینسٹر انیشیٹو کے اوپر۔ ایک تو میں نے جو ٹریک اینڈ ٹریس شوگر کے اوپر لیا تھا اس میں ایف بی آئی نے انیشیٹو لیا تھا اور شوگر ملز کی جو بیلٹ سے ہم پہ کیمرے لگنے شروع ہو گئے تھے، لیکن اب وہ جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا کٹائی میں پڑ گیا، ایف بی آئی کیوں سلو اس پروجیکٹ کے اوپر ہوگی۔ دوسرا ایف آئی اے پہ جو ولفل ڈیفالٹ ہوتا ہے بینکس کا، اسپیشلی لاہور اور کراچی میں، اس پہ 3 مہینے کے اندر وہ ایکشن لینا ہوتا ہے، رپورٹ دینی ہوتی ہے، لیکن وہ 2 سال ہو گئے ہیں۔ اگر وہ رقم بینکوں کو واپس دلوا دیں جو کہ اربوں روپے ہے، اس نے جو پرائم منسٹر کا انیشیٹو ہے کہ ہاؤسنگ والا، اس میں بینکس کو مدد ملے گی۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو جو آپ نے سوال کیا ٹریک اینڈ ٹریس والا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز جب وہ دیکھیں جب آپ پروکیورمنٹ کرتے ہیں اس میں ایک ٹیکنیکل ایج بھی ہے جو آپ کو پیپرا رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور وہ پھر اس کے لیے ایک ٹائم پیریڈ ہے، لیکن جتنے عرصے میں یہ پروکیورمنٹ ہو رہی تھی آپ کا کرشنگ سیزن ختم ہو گیا، تو اس وقت اگر کیمرے لگ بھی جاتے ہیں تو دے ول بی ویسٹ۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی الگ سے ایک پوری وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لگایا جا رہا ہے، اس کی کمپلیشن کی ڈیٹ جون بتائی گئی ہے۔ تو اب اگر مارچ میں ہم کیمرے لگا بھی دیتے ہیں تو اس سسٹم کو تو اوور کم کر لے گا جون میں آ کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم۔ تو جون سے وہ ایف بی آر نے پرائم منسٹر صاحب کو انفارم کیا ہے کہ جون سے وہ انسٹال ہو جائے گا، اپنی پراپر ورکنگ شروع کر دے گا۔ تو اس لیے کیمرے لگانے کا جو پروسیس تھا اس کی اس وقت فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کیمرے لگنے تھے شوگر کی پروڈکشن کے لیے، وہ ان ٹائم لگ نہیں سکے، تو اس وجہ سے اب وہ ٹریک اینڈ ٹریس ہے جس میں کیمرے انکلوسیو ہے، کیمرے اس کا صرف ایک ایلیمنٹ ہے، اس کے علاوہ اس میں بار کوڈنگ ہونی ہے ساری، وہ ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ چونکہ آپ نے مجھے ولفل ڈیفالٹ والا آپ نے مجھے ایک بڑا لمبا میسج ہی بھیجا تھا، تو میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو بھیجا ہے کہ اس کے اوپر پوری ایک رپورٹ بنا کے بھیجیں کہ کتنے ولفل کے ریفرنسز آئے ہیں، کتنے ڈیلیز ہیں، کیوں اس کے اندر یہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم میں کام پورا نہیں ہوا۔ اس میں ایک میں آپ کو جنرل مسئلہ بتا دیتا ہوں، ایف آئی اے کو اس کی اکثر چیزیں بہت لیٹ بھی ہوتی ہیں، سائل کا شکار بھی ہوتی ہیں۔ بینکنگ ریکارڈ ایکسس اتنی آسانی سے نہیں ملتا جتنا نیب کو ملتا ہے۔ نیب کے پاس سیکشن 19 کی پاور ہے، ایف آئی اے کے پاس اس طرح سے وہ پاورز، کیونکہ اس کو وایا اسٹیٹ بینک جانا پڑتا ہے تو وہ بڑا ایک چٹھی بازی ہوتی ہے، لیکن میں نے اس پہ جواب ان سے مانگ لیا۔ مقدمات درج ہو گئے لیکن تمام ملزمان ابھی تک آزاد ہے، اور دوسرا جو آپ نے اسٹاپ لسٹ بنائی ہے اس میں ترین سمیت بڑے نام اس میں شامل نہیں۔ دیکھیں 2 وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو مقدمات میں گرفتاری کا فیصلہ ہے وہ اس تفتیشی ٹیم نے کرنا ہے جو تفتیش کر رہی ہے، اگر انہیں یہ لگے کہ گرفتاری ضرورت ہے تو وہ گرفتاری کرتی ہے۔
ابھی میرا خیال ہے کل ہی تمام لوگوں کے نوٹسز نکالے گئے ہیں کہ وہ اپیئر ہوں، جس میں ان کے اکاؤنٹنٹس بھی ہیں، ان کے سی ایف او سی اوز وہ ہیں، ان کے بیان ہوں گے، ہر چیز میں جو ان کو کنفرنٹ کیا جاتا ہے. تو اگر کسی کی بھی یہ لگے گی کسی ضرورت، ابھی تو اب تو خود ہی بیلے کرا رہے ہیں، جبکہ ایف آئی اے کا کسی کو اریسٹ کا بھی تو کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے اندر. دیکھیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، یہ بھی تفتیشی ٹیم کا، کبھی بھی حکومت یہ نہیں بتا سکتی اور نہ ہی اس کو بتانا چاہیے کہ بھئی کس کا نام، کیونکہ ہم از خود نہیں کر سکتے. اسٹاپ لسٹ جو ہے ایف آئی اے کے پاس ہے، وہ بھی سوابدید انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی. اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر لکھے ڈی جی کو اور وہ لکھے انٹیریئر کو اور وہ نہ کریں تو پھر یہ بڑا سوال بنتا ہے. لیکن اگر انویسٹیگیٹنگ ٹیم سمجھتی ہے کہ ابھی اس وقت ضرورت نہیں ہے تو وہ اس میں اگر بلا ضرورت نہیں ڈالے تو یہ ان کی مرضی. تھینک یو. مشیر داخلہ شہزاد اکبر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا چینی کے سٹے بازوں کے خلاف پنجاب سمیت دوسرے علاقوں میں جو کارروائیاں ہوئیں اس کے حوالے سے تفصیل بتائی. شوگر کمیشن کی رپورٹ میں منی لانڈرنگ اور سٹے بازوں کی نشاندہی کی گئی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مئی 2020 سے اب تک کا سفر آسان نہیں تھا. ملک میں چینی کی قیمتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے بڑھ جاتی ہیں اور پھر کم ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو ہماری ورکنگ ہے اس کے مطابق پورے ملک میں 16 واٹس ایپ گروپ سرگرم ہیں جن کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں. یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے نیوز ایٹ 6 کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہیے.